بڑی توجہ سے سننا، اور یہاں جتنے کھڑے الحمدللہ میں سب کو پہچانتا ہوں، ہم سب حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کون ہے؟ الحمدللہ ہم سب حسینی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ان کی امام حسین کی والدہ کی شان میں گستاخی کی، ایسے بات ہے جب گستاخی ہوگی تو عاشق تو برداشت نہیں کریں گے، اس کو کچہری کے حوالے کر دیا، کورٹ کے حوالے کر دیا، کورٹ نے سزائے موت دے دی، اس کو سولی چڑھا دیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اب اس کے ماننے والوں نے 14 تاریخ کو میلہ لگایا، اس کے ماننے والوں نے جو اس کے سپورٹر تھے کہ بھائی اس کو غلط پھانسی کی سزا دی، ہم تو نہیں کہتے نا، اس کو تو یقیناً یہ سزا دی، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، قیامت میں اس کو پتا چلے گا کہ سیدہ پاک کی گستاخی کا سزا کیا ہوتی ہے، لیکن جہنم کا سب سے بدترین طبقہ اس کے حوالے کیا جائے گا، وہاں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے ماننے والوں نے جو اس کے سپورٹر تھے کہا کہ نہیں اس کو غلط سزا دی، لہذا اس کے سپورٹ میں میلہ لگایا جس کو بسنت میلہ کہا گیا، اور اس میلے میں پتنگ بازی کا رواج شروع ہوا۔ یہ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پتنگ بازی کی اصلیت بتا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوئی، وہاں سے پتنگ شروع ہوا، اور وہ پتنگ ہوا میں اڑتا ہوا آپ کی چھت تک آ گیا، آپ کے ہاتھوں تک اس کی ڈوری آ گئی۔ آپ محرم میں کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، ہے نا، آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی سینہ مت کٹو، اپنے بدن پر تلوار نہ چلاؤ، یہ حرام ہے، آپ نہیں مانتے ہو، حرام کرتے ہو، کیوں؟ امام حسین کی محبت ہے، حالانکہ محبت میں حرام کرنے کی ہرگز سے اجازت نہیں ہے، مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ امام حسین کی محبت میں اپنے سینے پر تلوار مارنے کو تیار ہو کہ امام حسین کی ماں کی گستاخی کرنے والے کی یاد میں جو ہے منانے کے لیے جو پتنگ بازی شروع کی گئی، اس پتنگ کی ڈوری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اب کہو نا ہو کہ نہیں ہو؟ جتنے تیار ہے ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ 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 ہم سب حسینی ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ امام حسین کو قیامت میں منہ دکھانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قیامت میں امام حسین کے سامنے، اگر آپ کی والدہ کو کوئی برا بھلا کہے، گالی بکے، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اچھا جو اس کا سپورٹ کرے اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ غور تو کرو، امام حسین کی والدہ کی گستاخی کرنے والے کی یاد ہم چھتوں پر چڑھ چڑھ کے، اچھا مفت میں بھی نہیں، پیسہ دے دے کر کے، اپنا وقت برباد کر کر کے، اور پھر اللہ بچائے کیسی کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی چھت پر لے جانے کی، ٹیپے بجانے کی، اور اللہ کی پناہ لوگ فجر میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 بار آؤ نماز کی طرف، 2 بار آؤ کامیابی کی طرف، 2 بار اذان میں 4 بار آؤ آؤ بلایا جاتا ہے، اقامت میں پھر 4 بار بلایا جاتا ہے، اس کے باوجود اٹھانے کے لیے صدائے مدینہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، ہم نہیں اٹھتے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ اترائن کے دن لوگ اذان سے پہلے چھتوں پر ٹھنڈی میں چڑھ جاتے ہیں اور ٹیپ بجاتے ہیں۔ اللہ میں اکبر کہتا ہوں قیامت میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے وہ یقیناً جہنمی ہے، بے ایمان ہے تو یقیناً جہنمی ہے۔ لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں یہ علماء کرام اسی لیے آئے ہیں کہ ان خرافات سے آپ کو بچائیں، اور ان گستاخی والے دنوں کو آپ ہرگز نہ منائیں، ہے نا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ کون کون نہیں چکائے گا پتہ نہیں، انشاءاللہ، ہے نا۔ اب دیکھو آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ نے چکا لیا، ہم سب توبہ کرتے ہیں ان علماء کرام کی موجودگی میں کہ اللہ پاک ہم نے جو جانے انجانے میں جتنے گناہ کیے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ہم تو سب توبہ کرتے ہیں مولا سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولا، اور ان کے شہزادوں کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما، اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ نہ خود چکائیں گے نہ دوسروں کو چکانے دیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کا شریعت حکم بیان کر دوں، پتنگ